بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے پہلوان کی بیٹی۔ کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بہت ہی مشہور اور جانا پہچانا پہلوان تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے اسے بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ خود پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند کیا جو اونچا لمبا، گبرو جوان اور زمیندار بھی تھا۔ باپ نے بڑے نازوں سے پالی ہوئی بیٹی اس کے ساتھ وداع کر دی۔ 10 دن بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ اسے تو گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سارے کام سکھائے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑ پونچھ، کھانا پکانا سب کچھ سکھا دیا۔ چند مہینوں کے بعد صلح ہو گئی اور باپ نے داماد کو بلا کر معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں، بہت لاڈ پیار سے پالی تھی اور پھر رخصت کر دیا۔ ابھی 6 ماہ نہ گزرے تھے کہ اس نے پھر بیٹی کو مار پیٹ کر میکے بھیج دیا کہ اسے تو سلائی کا کام بھی نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت شرمندہ اور پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے سلائی کا کام بھی سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی، کڑھائی، رضائیاں بچھائیاں، یہاں تک کہ پراندے بنانا بھی سکھا دیے۔ داماد کو بلایا گیا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو پھر سے رخصت کر دیا۔ پھر چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بیٹی نیلو نیل مار کھا کر پھر سے میکے واپس آ گئی۔ داماد نے شکایت کی کہ اسے تو کھیتوں کا کام بھی نہیں آتا اور گائے بھینس کا دودھ دھونا بھی نہیں آتا۔ پہلوان بڑا دکھی ہو گیا کہ بڑی عزت بھی تھی اس کی زمانے میں، اس لیے خاموش رہا۔ اس بار پہلوان نے بیٹی کو کھیتی باڑی کے کام بھی سکھا دیے اور ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ پھر چند دن گزرے، پھر سے بیٹی روتی ہوئی میکے واپس آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اب میرا شوہر کہتا ہے کہ تم آٹا ٹھیک سے نہیں گوندتی ہو، حالانکہ میں تو بالکل ٹھیک آٹا گوندتی ہوں۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں داماد کو روب جمانے اور مارنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی میں نے تمہیں سب کچھ سکھایا لیکن یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہو گئی لیکن اس کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ چند ہی دن گزرے کہ داماد کو احساس ہوا کہ اس بار نہ تو سسر نے معافی مانگی اور نہ ہی بیٹی کو واپس بھیجا۔ خیر وہ خبر لینے سسرال گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا، نہیں پیرو، تو واپس چلا جا اور آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور اپنی بیوی کو آ کر لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ دن گزرتے رہے۔ پہلوان اپنی بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بار بار پوچھا لیکن یہ راز نہ کھولا گیا۔ 2 سال گزر گئے اور داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے کہ پہلوان داماد عادت سے مجبور ہو کر چلانا اور روب جمانا شروع ہو گیا اور مارنے کے لیے ہاتھ آگے ہی بڑھایا تھا تو بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹخ دیا اور کہا کہ تو جانتا ہے میں بیٹی کس باپ کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان نے دوبارہ بیوی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں اور کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لایا کرتے ہیں۔